بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہو آر یو؟ آئی ہوپ یو ول بی فائن۔ تو آج ہم حاتم طائی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی کہ حاتم طائی کی ہم جو ہے نا سٹوری وہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آج میں آپ کو حاتم طائی کے بارے میں بتاؤں گی۔ عرب میں اسلام سے پہلے جہاں ہر طرف برائیاں ہی برائیاں تھیں، وہاں کچھ اچھے لوگ بھی تھے، جن میں سے ایک حاتم بھی تھا۔ حاتم کے بارے میں بے شمار کہانیاں بھی بیان کی گئی ہیں، جن میں سے ایک مبالغہ نکال بھی دیا جائے تو پھر بھی حقیقت یہی ہے کہ حاتم کی ثقافت ضرب المثل ہے۔ اسلام میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ثقافت مثالی ہے۔ ان کے بارے میں بے شمار واقعات مشہور ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ حضرت عثمان غنی کے مال و زر اور عطیات و ثقافت کی وجہ سے اسلام کے پھیلاؤ میں بڑی سہولت پیدا ہوئی۔ حاتم کا تعلق طے نامی ایک قبیلے سے تھا۔ اس کی نسبت سے اسے حاتم طائی کہا جاتا تھا۔ وہ یمن کا حکمران تھا۔ یمن کا علاقہ عرب سے جڑا ہوا تھا۔ عرب پر ان دنوں نوفل نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ وہ حاتم کی ثقافت اور علاقے میں مقبولیت سے بہت پریشان تھا۔ حاتم کی ثقافت سے یمن کے لوگ ہی فائدہ نہیں اٹھاتے تھے، بلکہ حاتم تک پہنچ جانے والا ہر شخص اس کی ثقافت سے فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ بہت سے لوگ تو محض اس کا امتحان لینے ہی حاتم کے پاس چلے جاتے اور وہ ہمیشہ ہر امتحان میں کامیاب ہوا۔ ایک مرتبہ کسی کو معلوم ہوا کہ حاتم طائی کے ذاتی استعمال کا گھوڑا بہت قیمتی ہے، کیوں نہ وہ حاصل کیا جائے۔ چنانچہ ایک شخص اس کا امتحان لینے پہنچ گیا۔ حاتم اس روز شکار کرنے کے لیے نکلا ہوا تھا۔ اتفاق سے اس روز اسے شکار بھی نہیں ملا۔ جب وہ واپس پہنچا، اسے معلوم ہوا کہ کوئی مہمان اس کا انتظار کر رہا ہے، تو اس نے اپنے ملازم سے کھانا تیار کرنے کا حکم دیا۔ ایک ملازم نے کہا، سرکار، آج کھانے میں گوشت کا سالن نہیں بن سکے گا کیونکہ تازہ گوشت نہیں ہے۔ حاتم کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کر سکتی تھی کہ اس کے دسترخوان پر مہمان کے لیے گوشت کا سالن بھی نہ ہو۔ اس نے کہا، آج ہمارا محبوب گھوڑا ہی ذبح کر کے پکا لیا جائے۔ یہ فیصلہ ہوئے اسے شدید دکھ بھی ہو رہا تھا، مگر اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہ تھا۔ کھانا تیار ہوا۔ حاتم نے اپنے مہمان کی تواضع میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ مہمان بھی بہت خوش تھا۔ صبح جب مہمان کے جانے کا وقت ہوا تو مہمان نے رخصت ہونے سے قبل اس کی مہمان نوازی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، اس نے حاتم کی ثقافت کی بڑی شہرت سنی ہے، اگر وہ اپنا پسندیدہ گھوڑا بھی اسے عنایت کر دیں تو بڑی بات ہوگی۔ حاتم اس کی یہ بات سن کر کچھ افسردہ ہوا، مگر کہنے لگا، میرے معزز مہمان، یہ فرمائش اگر آپ گزشتہ سال سے پہلے ہی کر دیتے تو اس کی تعمیل ضرور کرتا، مگر اب یہ ممکن نہیں، کیونکہ میرا پسندیدہ گھوڑا آپ کے پیٹ میں پہنچ چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ساری مجبوری بتائی، اسے اشرفیوں سے بھری تھیلی نذرانہ کے طور پر دی۔ اس دولت سے وہ اس کے گھوڑے سے بھی قیمتی گھوڑا خرید سکے گا۔ مہمان حاتم کی ثقافت کا گرویدہ ہونے کے ساتھ ساتھ پشیمان بھی تھا کہ اس کی وجہ سے ایک قیمتی گھوڑا ذبح ہو گیا۔ اس نے اشرفیوں کی تھیلی لینے سے انکار کر دیا، مگر حاتم نے کہا، یہ آپ کو رکھنا ہوگی کیونکہ میں اپنے مہمان کی فرمائش پوری نہ کر سکا۔ حاتم سخی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت نرم دل بھی تھا۔ اسی روز اسے اس بات کا ملال ہو رہا تھا کہ وہ اپنے مہمان کی خواہش پوری کرنے میں ناکام رہا ہے، جبکہ مہمان اس کی نرم دلی اور ثقافت کے گن گاتا ہوا اپنے گھر چلا گیا۔ ادھر عرب کا نوفل بادشاہ سوچ رہا تھا کہ اگر حاتم کی ثقافت اور مقبولیت اسی طرح بڑھتی رہی تو پھر لوگ حاتم ہی کی طرف جائیں گے، کوئی اس کی طرف نہ آئے گا۔ اس نے ایک بہادر اور طاقتور سپاہی سے کہا، وہ حاتم کو قتل کر دے، اس کے عوض اسے ایک بھاری انعام ملے گا۔ حاتم کیونکہ نیک دل اور سخی انسان تھا، اس لیے وہ اپنے ساتھ محافظ نہیں رکھتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ موت جب آنی ہے تب ہی آئے گی۔
اور جب آئے گی تو کوئی محافظ اسے بچا نہیں سکے گا۔ بادشاہ نوفل کا بھیجا ہوا سپاہی ایک مہمان کے روپ میں حاتم کے گھر پہنچ گیا۔ ایک رات جب سب لوگ سو رہے تھے، وہ سپاہی خاموشی سے حاتم کی خوابگاہ تک پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ حاتم گہری نیند سو رہا ہے، تو اس نے اپنی کمر سے بندھے خنجر کو نکالا اور پوری طاقت سے اس پر وار کر دیا۔ عین اسی وقت حاتم نے کروٹ لی اور سپاہی کا نشانہ چھوٹ گیا اور وہ حاتم کے اوپر گر گیا۔ حاتم اس دوران نیند سے بیدار ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے مہمان سپاہی کو قابو کر لیا اور اس سے پوچھا، اس نے ایسا کیوں کیا؟ کیا اس کی مہمان نوازی میں کوئی کمی رہ گئی تھی؟ سپاہی نے حاتم کو صاف صاف بتا دیا وہ یہاں کس لیے آیا تھا۔ حاتم نے اسے کہا، مجھے قتل کر کے اگر تمہیں دولت ملتی ہے تو فوراً قتل کر دے، اس سے پہلے کہ میرے ملازم آ جائیں تم مجھے مار سکتے ہو۔ مزاحمت نہیں کروں گا۔ سپاہی یہی سمجھ رہا تھا کہ اب اس کی موت آ گئی ہے، کیونکہ حاتم کی پکڑ سے اس کا نکل جانا ممکن نہیں تھا۔ حاتم کا یہ رویہ دیکھ کر سپاہی کہنے لگا، حضور مجھے معاف کر دے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ سے ہمیشہ آپ کا وفادار رہوں گا۔ حاتم نے نہ صرف اسے معاف کر دیا بلکہ اشرفیوں سے بڑی تھیلی بھی دی، کیونکہ اسے یہ گوارا نہیں تھا کہ اس کا مہمان اس کے گھر سے خالی ہاتھ جائے۔ تو بچوں، آپ کو حاتم طائی کی یہ والی سٹوری کیسی لگی؟ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اینڈ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔